اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بطور ممبر پرائم منسٹر ٹائیگر فورس راولپنڈی جو ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی ہیں میں اپنی پوری استطاعت، صلاحیت، انصاف اور لگن کے ساتھ ادا کروں گا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر سرکل راولپنڈی کی طرف سے ٹائیگر فورس کی حلف برداری کی تقریب کنونشن ہال راولپنڈی میں منعقد کی گئی۔ ٹائیگر فورس کے میرے نوجوانوں، بچیوں، بچوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں کے آپ سے مل کے اور مخاطب ہوتے ہوئے دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور جو مقدس فریضہ ہم سر انجام دینے جا رہے ہیں وہ خالصتاً اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا، ان بچیوں کا، بچوں کا، جنہوں نے والنٹیئرلی اپنے آپ کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے والنٹیئرلی اپنے وسائل، اپنا وقت، سب سے قیمتی تو انسان کے لیے اس کا وقت ہوتا ہے، اور اس نوجوانی کے عالم میں اپنا وقت دکھی انسانیت کی خدمت، اور اسے میں حقوق العباد کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ حقوق اللہ کے بعد جب تک حقوق العباد پر عمل نہ کیا جائے انسان مکمل طور پہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ تو آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حقوق العباد سر انجام دے رہے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر بھی دے گا، اور وہ اجر اس دنیا میں بھی کمپنسیشن اور ہمیشہ دائم رہنے والی دنیا میں بھی کمپنسیٹ کرے گا۔ تو مجھے خوشی ہوئی جو انتظامیہ کی بریفنگ تھی کہ جو کام ہم سرکاری اہلکاروں سے بائی فورس لیا کرتے تھے وہ ٹائیگر فورس کے نوجوان خوشی خوشی والنٹیئرلی وہ فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں۔ تقریب میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان، ایم پی اے واسق قیوم عباسی، ایم پی اے چودھری محمد عدنان، ضلع انتظامیہ معروف حسین، اسسٹنٹ کمشنر صدر راولپنڈی منصور بلوچ نے شرکت کی۔ تقریب حلف برداری میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے پرائم منسٹر ٹائیگر فورس صدر سرکل کے رضاکاروں سے حلف لیا اور آئیڈینٹی کارڈ تقسیم کیے۔ تمام مہمانان گرامی نے مارکیٹس، ایس او پیز، سوشل اویئرنیس کے لیے ٹائیگر فورس والنٹیئرز کی دی جانے والی خدمات کو سراہا۔ ٹائیگر فورس کی خدمات کو ملک و قوم کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ پاکستان میں 2030 تک 70% آف دا ٹوٹل پاپولیشن کمپرائزز آف دا یوتھ انڈر دا ایج آف 35۔ یوتھ کا ایک اپنا پوٹینشیل ہوتا ہے، کرزما ہوتا ہے، ڈے ڈریمرز، ہم خواب دیکھیں گے، ہم کریں گے آگے بڑھنے کا۔ اگر اس کے والد کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اب گاڑی لینی، والد کے پاس ایک گاڑی ہے تو میں نے 2 لینی ہے۔ اس کے اندر ایک کرزما ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، آگے جانے کا، انرجی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنا بھی مین پاور ہے، سکلڈ لوگ ہوں گے، یوتھ ہوگی، انرجی والی اتنی وائبرنٹ یوتھ ہوگی تو وہ ہماری ہی ہوگی۔ اور ایسے میں
جب کورونا سے فائٹ کرنے کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی. کورونا پینڈیمک اس نے پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی کو شیک کر کے رکھ دیا. میں اکانومی پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ اکانومی. اف یو ہیو اے اسٹرانگ اکانومی. ایک بڑا اچھا اداریہ کس نے لکھا, اس کا ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ فار وارز یو ڈو ناٹ نیڈ اونلی ٹینکس, ناؤ یو نیڈ بینکس. جتنے اسٹرانگ اکانومی ہوگی آپ اتنے اچھے طریقے سے ایگزسٹ کر سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے, دنیا کی دوڑ میں اپنا لوہا منوا سکیں گے. سو اس لیے میں اس کو زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے جتنا زیادہ اکانومی میں امپورٹنٹ امپیکٹ جو ہے, جو کی رول ہوگا, وائٹل رول ہوگا, وہ آپ کی یوتھ کا ہوگا. اور جب کرونا ڈیز کے اندر جب یہ ایک ایسا ایشو پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا کہ بڑی بڑی اسٹرانگ اکانومی شیک کر کے رہ گئی ہیں, ایسے میں ہم نے جو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو یہ انہوں نے ٹائیگر فورس کا کانسیپٹ دیا, ٹائیگر فورس کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. آپ سے کیا کام لیا جائے گا جی؟ آپ سے غریبوں کے گھر کے ڈیٹا لیا جائے گا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. آپ سے کیا کام لیا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو میسج دینا ہے, فلاں کے کام آپ نے لوگوں کو میسج دینا ہے کہ بھائی آپ نے یہ پریکاشنری میجرز لینا ہے تاکہ آپ لوگ کرونا سے خود بھی بچ سکیں, اپنی فیملی کو بھی بچا سکیں. آپ سے مزید کیا کام لیا جائے گا کہ اگر راشن ڈسٹریبیوشن ہے تو جو حقدار ہے اس کے گھر تک یہ کیسے پہنچے گا, یہ آپ نے کام کرنا. اس کے علاوہ تمام تر ادر امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز جو آپ کی سوسائٹی کو اسٹیبلٹی دے گی, وہ سارا کام آپ سے کرنا ہے. تو در حقیقت ایک عہدی چونکہ پاکستان کا آئیکن رہا, ایک نام ہے, تو سمجھیں کہ آپ سب ٹائیگر فورس کے نام پہ عہدی والا کام کریں گے ماشاءاللہ. اور ایک انسانیت کا جو سب سے بڑا مقصد ہے نا جی, کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, تو درد دل کا کام جو ہماری یہ وائبرنٹ یوتھ تھڑوں پہ بیٹھ کے پورا دن گپے مارنے سے, پورا دن پب جی, کاؤنٹر اسٹرائک یا کوئی بھی گیم کھیلنے سے کہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے محلے کے غریب نادر حقدار لوگوں کی خاطر جو اپنا 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2 آورس یا جتنے آورس بھی آپ کے ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن رابطے میں رہے گی, اے سی صاحب رابطے میں رہیں گے, ینگ آدمی ہے, ڈی سی صاحب ینگ آدمی ہے, وہ رابطے میں رہیں گے. عمران خان صاحب کا یہ ویژن کہ جب وہ کہتے تھے کہ یوتھ جو ہے وہ اصل کردار ادا کرے گی, الیکشنز میں آپ دیکھ لیں جب بھی وقت آیا, اور اس کرپٹ ترین مافیا کے خلاف جو لوگ کہتے تھے جب کہ یہ کیا کر لے گی جی پاکستان تحریک انصاف, اس وقت کا دور دیکھیں اور اس کے بعد ایک لہر آئی, اور وہ لہر آپ لوگوں کی تھی, وہ لہر ہر اس بندے کی تھی جو ملک سے وفادار تھا, جو کرپٹ لوگوں کے خلاف تھا. ہر اس شخص نے, چاہے ان کا تعلق ماضی میں کسی بھی پارٹی سے رہا, کسی بھی جماعت کے وہ ورکرز رہے, لیکن باضمیر لوگوں نے, با کردار لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا, پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو ذمہ داری ہے, ایک مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. پہلے سال ہمیں ڈینگی کی وبا نے لپیٹ میں لے لیا, اور آپ کو پتہ ہے پنڈی میں کیا حالات رہے. میں پھر ایک بار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس دور میں بھی کمشنر صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, اے ڈی سی آر صاحب, اے ڈی سی جی صاحب, تمام ایسز, چاہے وہ کینٹ کے تھے, ایسی صدر تھے, اور تمام ان کی ٹیمیں, جس طرح انہوں نے پچھلے سال بھی ڈینگی کا مقابلہ کیا, اور اگلے سال یہ آفت جو پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا, اور کوارنٹائن 90 میں جب اب حالات دیکھیں گے تو بڑے بڑے وہ ملک, واسق بھائی نے جتنی تفصیل سے بات کر دی, میرا خیال میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا, کیونکہ ہر وہ بات جو پوری دنیا میں جس کے اثرات مرتب ہوئے, اور بڑی بڑی قومیں جو اپنے آپ کو بڑا ٹارزن سمجھتی تھی وہ بھی بس کر گئی, خدا یاد آیا. اور دیکھیں اس میں بھی بہتری ہے, اللہ کی بہتری ہے. مشکل وقت جب آتا ہے آزمائش کے لیے, تو مسلمانوں کی آواز دنیا کے ایسے سے ملک میں گونجی جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ہوا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پالیسیاں دی ہیں ان کے مطابق آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم تمام سٹیک ہولڈرز, تمام عوامی نمائندے, تمام لوگوں کو کا یہ فرض ہے اس وقت کہ اس مشکل وقت میں اپنے شہر کا, اپنے علاقوں کا, یونین کونسل کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح کہ ہم پہ یہ فرض ہے. جس طرح ویسے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب آپ کو کسی غریب کو مشکل میں دیکھیں تو حتی الوسع کوشش کریں کہ اس کی مدد کی جائے. پرائم منسٹر ٹائیگر فورس کے رضاکار ضلعی انتظامیہ کی طرف سے دی گئی تمام سہولیات پر ان کے شکر گزار ہیں
اور دن رات ملک و قوم کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ میڈیا سیل پرائم منسٹر ٹائیگر فورس ضلع راولپنڈی کی مس نور الہدا کہتی ہیں، جب ہمیں کارڈز نہیں ملے تھے، بیسیکلی جب مجھے جیکٹ بھی نہیں ملی ہوئی تھی، تب بھی میں اپنے پورے سرکل میں اکیلی ہوں اور میں تب بھی اپنا ورک SOPs کے حوالے سے کفالت سینٹرز میں کر رہی تھی، اور اس کے بعد اب کارڈز مل گئے تو ایک ہم لوگ آسانی سے، ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی کہ کچھ سیکٹرز میں ہم لوگ اندر نہیں جا سکتے تھے، کچھ گھروں میں اگر ہم لوگ جاتے تھے وہ ہم سے ایویڈنس مانگتے تھے کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں آپ ٹائیگرز فورس ہیں، تو اب ہمارے پاس ایک ایویڈنس آ گیا اور ایک ہماری اس سے اب شناخت ہے اور ایک اب ہماری پہچان ہے جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ہم ٹائیگرز فورس کے ممبر ہیں۔ جو بالکل ان لوگوں کو گھر میں انٹر نہیں ہونے دے رہے ہوتے، چیکنگ نہیں کرنے دے رہے ہوتے، ہم ان کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے لوگوں کا بھی بہت پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا کارڈ دیکھتے ہیں یا ہماری جیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ اعتماد کا اظہار ہمارے اوپر کرتے ہیں اور ہمیں گھر کی چیکنگ بھی کرنے دیتے ہیں اور سارا، اور ساتھ یہ کہ جہاں تک ایک یہ چیز ہے نا خدمت کی، ایک ہمیشہ ہمارا ملک بے شک ہمیشہ حالت جنگ میں رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ایسی سچویشنز آتی رہی ہیں، مگر ابھی ایک ایسی پینڈیمک سچویشن ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس لیے پیش کر دی ہے کیونکہ ہماری جان، ہمارا سب کچھ جو ہے اپنے ملک کے لیے قربان ہے، کیونکہ ایز اے لیڈی لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے باہر نکل کے ورک کرنا، کیونکہ میں پرائم منسٹر میڈیا سیل میں بھی ہوں، تو دونوں کاموں کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے، مگر ہمارے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے باقی سب کام کرنے کے لیے، مگر اگر ہم اپنی زندگی کے 2-3 سال اس چیز پہ اگر لگا دیں گے تو ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے اور ہم لوگ کے لیے آگے بہت چیز فائدہ مند رہے گی۔ سر بالکل موٹیویشن ہے، تو ہم لوگوں نے ٹائیگر فورس جوائن کی ہے اور ہم تو سر الحمدللہ 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں عمران خان کے ٹائیگر فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جس کا بڑا اچھا رسپانس آیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ فورس ہماری جو ہے بڑھے، کیونکہ جو کام ہم نے کیا ہے ہمیں لگا ہے کہ اس سے جو پازیٹیو امپیکٹ وہ پڑا ہے، اور اسپیشلی فیمیل، ہمارے میل جو ٹائیگرز ہیں وہ زیادہ ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فیمیل جو ہیں وہ بھی اس میں آئیں۔ ایکچولی یہ والنٹیئر ورک ہے، اس لیے ہمیں پریشر نہیں ہے جو ہم لوگوں کو مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے، کہ اب ہم اپنے گھر کے نزدیک جو بھی جگہ ہے، جیسے کفالت سینٹر ہے یا کوئی ڈینگی کا کوئی پروجیکٹ ہے یا کچھ بھی، تو ہم اس میں سے، جیسے اب میں 10 بجے فری ہو گئی ہوں گھر کا کام کر کے، تو میں 10 سے ان کو 11-12 یا 1 بجے تک میں ان کے ساتھ ورک کرتی ہوں، ڈینگی ٹیم کے ساتھ یا کفالت سینٹر میں ورک کرتی ہوں، تو مطلب وہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ورک کر لیتی ہوں۔ دیکھیں والنٹیئر ورک ہے، اپنے حساب سے ہر بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سارا دن بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، تو سر یہ جو فری ٹائم تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے والنٹیئر ورک کے ذریعے یوٹیلائز کیا گیا، سر یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک یہ انیشیٹو ہے جو انہوں نے کہ بہت اچھا انیشیٹو لی ہے، باقی کنٹریز میں ایز سچ تو آج تک ایسی کوئی والنٹیئر فورس بنی نہیں ہے، تو ہم ان کے اس ویژن کو جو ہے ایز اے والنٹیئر جو ہے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ لے کے کریں گے، اور بہت اچھے سے جو ہے ہمارے اوپر جو بھی رسپانسبلٹی جو بھی ہمیں ڈیوٹی اسائن کی جائے گی ہم انشاءاللہ اس کو ایزیلی جو ہے سر انجام تک پہنچائیں گے، اور ان کے اس ویژن میں ان کے ساتھ ہے۔ حلف کی چیز کا لیا ہے کہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ ہم نے حلف اس چیز کا لیا کہ ہم جو ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ اور جو بھی ہمیں رسپانسبلٹی انہوں نے دی ہے اس کو فلفل کریں گے، اور جو بھی ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اپنے کام کو کریں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ جب ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں ایز اے فیمیل اٹس اے ویری ٹف جاب، بٹ وی انشاءاللہ وی ول مینیج اٹ۔ میرے بہت اچھے جذبات ہیں، میں نے مطلب جب سے میں نے جوائن کیا تو میں نے مطلب جب اپلائی کیا تھا اس کے بعد جب میرا نام آیا تو میں بہت خوشی ہوئی، اور پہلی بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے نا، تو میں اپنے گھر والوں کے سپورٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، جب میں کسی کوئی بھی ایشو آتا ہے، ہم لوگ کفالت سینٹر میں ہوتے ہیں تو ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کا حل کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اسی جذبے، اور بہت مطلب ہم اپنی بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوشی کے ساتھ ہم اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے اس کو سر انجام پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے حق نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے جو آج کا یہ جو ایونٹ ہے بہت کامیاب انعقاد کروایا، اور ہماری ٹیم نے فوکل پرسن راجہ عثمان صاحب، پھر راجہ سلیم صاحب، میں ذات خود سلمان چودھری پروفیسر۔ سر اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ ٹائیگر فورس کی جو ایک حلف کی تقریب تھی، بہت سے دوست ہمارے جو ہیں وہ کافی عرصے سے 3-4 ماہ سے جو والنٹیئر کا کام ہے کووڈ-19 کے حوالے سے SOPs کے لیے فری ماسک ڈسٹریبیوشن، پھر یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا لوگوں کو اویئرنیس دینا، آپ کو پتہ ہے بہت سے دور دراز کے علاقے جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، بالخصوص ان کو اویئرنیس ہم نے دی گئی، اور خاص طور پر ہمارے جو دوست ہیں راجہ سلیم صاحب، انہوں نے دن رات گلشن آباد کی ٹیم کو، اڈیالہ روڈ کی ٹیم کو متحد کیا،
اور ہم لوگوں نے آج آپ کے سامنے ایک بڑا کامیاب ایونٹ جہاں پہ جو ہے منعقد کروایا ہے، جس کی جناب صدارت غلام سرور خان صاحب نے کی۔ ابھی میرا پیغام یہی ہے کہ حق نیوز کے وساطت سے آپ لوگوں کی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے خود بھی SOP پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی ہم اس چیز کا مشورہ دیں، کیونکہ یہ جو بیسک چیز ہے، جو بیماری ہے، یہ ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے۔